السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ولید گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ساتھی۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لائے ہیں، اس میں ہم آپ کو 70 موٹر سائیکل کی مکمل انجن کی فٹنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ سب سے پہلے آپ نے سارا سامان دھو کے صاف ستھرا کر دینا ہے، اور گیئر ٹرانسمیشن اگر صحیح ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ گیئر ٹرانسمیشن کو آئل دے دیں اور گھما کے چیک کر لے کہ کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو۔ سب سیٹنگ کر کے پھر آپ نے کرین شافٹ کو صاف کر دینا ہے اور چیک کر لیں کرین شافٹ کی راڈ اور بیرنگ کو آئل دے دینا ہے تھوڑا سا، اور اسی طرح اس میں بٹھا دے اور گھما کے چیک کر لے۔ اور پھر آپ نے کک شافٹ بٹھا دینی ہے۔ اس طرح کک شافٹ کو بٹھا کر ہلکا سا گھما دے اور اس سیٹنگ پر لے آئے۔ اور آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے گراری کے وارشل وغیرہ دیکھ لینی ہے، سارے پورے لگے ہوئے۔ کک شافٹ میں بھی ایک وارشل آئے گی، وہ بھی لگا دیں گے۔ پیس صاف ہے تو سلیکون لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیکنگ آپ نے بٹھا کر سینٹر پنوں میں بٹھا دینی ہے، جس کو بگلی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ دوسرے پیس کے بیرنگوں کو آئل دے دینا اور اسی طرح آپ نے پیس بٹھا دینے۔ یہ بھی ہم آپ کو بٹھا کے دکھا رہے ہیں بالکل اسی طرح۔ اور آپ نے اس میں سارے اس کے جو نٹ بولٹ ہے یہ لگا دینے۔ یہ جو لمبے والے بولٹ ہے، بڑے 4 بولٹ اس میں لمبے ہوں گے، وہ نیچے کی سائڈ پہ لگا دینے، اور باقی باقی سارے بڑے چھوٹے والے بولٹ اوپر کی سائڈ پہ لگا کر ٹائٹ کر دینے، صحیح کس دینے۔ آپ بولٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے آپ نے کرین شافٹ گھما کے چیک کرنا ہے، اور کاؤنٹر شافٹ گھما کے چیک کر لے، اور کک کی سیٹنگ بٹھا دے۔ کک شافٹ جو ہے اس کو آپ اس طرح گھما کے اس کی سپرنگ اور اس کی گراری بٹھا دینی ہے۔ اس طرح کے بھی ہم آپ کو بٹھا کے دکھا دیں۔ یہ سپرنگ بیٹھ گیا، اس کا بھی ہم اس میں لاک بٹھائیں گے، اور کک بٹھا کے آپ نے چیک کر لینی ہے۔ تھوڑا سا کک دبا کے کاؤنٹر شافٹ گھمانا ہے۔ یہ آپ نے اس طرح چیک کر لینا، لاک بٹھا دیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو ابھی دکھاتے ہیں لاک بٹھا کر اس طرح سے۔ لاک بٹھا کر چیک کر دیں تاکہ نکلے نہ یہ۔ پھر آپ نے گیئر شافٹ بٹھا دینی ہے اس طرح۔ اس کا سپرنگ چیک کر لینا ہے گیئر شافٹ کا، تاکہ یہ ڈھیلا ڈالا نہ ہو۔ گیئر شافٹ بٹھا کے آپ نے ہاکی پٹی اٹھا کر اس کا یہ واشر چیک کر لینے، تاکہ اس میں زیادہ چھال وال نہ ہو، اور ہاکی پٹی اور سپرنگ بٹھا کر بولٹ ٹائٹ کر دینے آپ نے، ہاکی پٹی کے بھی اور گیئر شفٹر کے بھی۔ بولٹ اچھی طرح کس کے پھر ہم اس کے بعد اس میں لگائیں گے کشن گراری۔ کشن گراری لگا کر
گھما کر چیک کریں گے اور پھر کشن گراری کا لاک بٹھائیں گے. لاک اچھی طرح سے بٹھا کر چیک کر رہے ہیں گھما کر تاکہ صحیح بیٹھا ہے اس طرح. اور ویٹ کرین شافٹ کی بگلی بٹھا دینی ہے اور کلچ بش بٹھا دینا ہے اوپر. کلچ بش بٹھا یہ آئل پمپ کی پیکنگ لگا دینی ہے اور آئل پمپ میں تھوڑا سا آئل ڈال کے گھما کر اس کو چیک کر لینے اور پھر آئل پمپ فٹ کر لینے. اس طرح آئل پمپ کے بٹھا کر پھر اس کے 3 بولٹ لگیں گے. 3 بولٹ لگائیں گے اور 3 بولٹ لگا کر اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے. بولٹ ٹائٹ کر کے پھر ہم اس میں بٹھائیں گے کلچ بکسا. کلچ بکسا بٹھا کر اس میں اس کی چھوٹی گراری لگائیں گے اور کشن گراری بھی لگائیں گے ساتھ میں. کلچ بکسا بٹھا کر تھوڑا سا گھمائیں گے پھر کلچ بکسے کی ایک واشل اور نٹ لگائیں گے. کلچ بکسے کا نٹ لگا کر ویسے تو اس کی اپنی گوٹی اور پولر آتے ہیں. اگر پولر اور گوٹی نہ ہو تو اس کو آپ پاکستانی جگاڑ ہتھوڑے اور پیچس کی مدد سے بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں. گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے. اور نٹ ٹائٹ کر کے پھر واشل کی کلپس بٹھا دینے اندر کی سائڈ پر دبا کر. پیچکس سے دبائیں گے تو بیٹھ جائے گا تاکہ نٹ کو لینا چلتے چلتے. اور پھر اس کا کور لگائیں گے. پیکنگ لگا کر 4 اسکرو ٹائٹ کریں گے اس میں. اور اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے کلچ بیرنگ. کلچ بیرنگ بٹھا کر ہلکا سا آئل ڈالیں گے اس پہ اور پھر اس میں ہم لوگ بٹھائیں گے آئل تھرو کٹ. آئل تھرو بھی کہا جاتا ہے اس کو اور آئل تھرو کٹ بھی. اور آئل پمپ کی جالی بٹھائیں گے سائڈ پر. آئل کے بولٹ کے پاس جگہ ہے آئل پمپ کی جالی لگانے کی. وہاں آئل کی جالی لگائیں گے تاکہ انجن میں اوپر آئل کا کچرا نہ چل سکے. صاف آئل آئے اوپر انجن پہ. اور آئل تھرو کٹ بٹھا کے اور پھر ہم اس میں لگائیں گے کلچ کور کی پیکنگ سینٹر بگلیوں میں بٹھا کر تاکہ یہ بالکل بیچوں بیچ میں رہے تاکہ کوئی آئل شائل لیک نہ ہو. اور پھر ہم اس میں بٹھا دیں گے کلچ کور. کلچ کور بٹھا کر اس پہ بولڈے لگا کر ٹائٹ کریں گے اچھی طرح سے. بولٹ ٹائٹ کر کے اس طرح جیسے ہمارے ڈاکٹر شاہد اللہ صاحب ٹائٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے ہیڈ سلنڈر اور ٹائمنگ چین. یہ ٹائمنگ چین اٹھا کر آپ نے کرین شافٹ کی گراری میں بٹھا دینی ہے. ویسے اگر یہ آپ سلنڈر کے بعد لگانا چاہے تو بھی آسانی سے لگ جائے گا. یہ ٹائمنگ چین آئل پمپ کی گراری میں لگے گا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی اور رولر ربڑ کی گراری لگے گی. اس کو آپ نے گھما کے چیک کر دینا ہے تاکہ آئل پمپ صحیح گھومے. مطلب آئل پمپ آئل چڑھائے. بعد میں آپ نے سلنڈر بٹھا کر
پسٹن کی پن بٹھا دینی ہے اس طرح. اس طرح بھی آپ بٹھا کر لاک لگا دیں. لاک لگا کر آپ سلنڈر کو کریں گے تو آسانی سے بیٹھ جائے گا. ویسے اگر آپ چاہیں تو پسٹن پہلے فٹ کر کے دوبارہ بعد میں سلنڈر اوپر سے فٹ کر سکتے ہیں رنگوں کو سیٹ کر کے. سلنڈر کو ہلکا سا اوپر پکڑ کے ٹائمنگ چین آپ نے اوپر کرنی ہے، سلنڈر بٹھا دینا ہے. پھر اس میں ایک سلنڈر میں ایک رولر ربڑ دوسرا لگے گا. وہ رولر ربڑ آپ لگائیں گے تو آپ کی فٹنگ نیچے سے مکمل صحیح اوپر تک آ جائے گی ٹائمنگ چین کے لحاظ سے. اور سلنڈر میں ایک سکرو آپ نے لگا دینا ہے، 10 نمبر کا چھوٹا بورڈ لگے گا. گیسکٹ بٹھا کر سینٹر بگلیوں میں بٹھائیں گے اور اس میں 2 چھوٹی رنگ آئے گی آئل کے لیے. یہ آئل پمپ آئل کی لائن ہے، آئل پمپ ادھر سے آئل اوپر پاس کرتا ہے. پھر آپ نے ہیڈ بٹھا دینے، ہیڈ کو نیچے کمپلیٹ کر کے پہلے اگر خراب ہو وال مال، اگر وال کا کام نہ ہو تو بس کمپلیٹ اسی طرح آپ نے فٹ کرنا ہے. اور ٹائمنگ چین اوپر کر کے یہاں انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پسٹن کے رنگز وغیرہ اور یہ ہیڈ کے والز، کیم شافٹ، ٹیپٹ پن، روکر وغیرہ سب کچھ الگ سے اس کی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھائیں گے کہ کس طرح بالکل بآسانی آپ فٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہیڈ میں بھی ایک چھوٹا 10 نمبر کا بورڈ لگے گا، یہ ہم لگائیں گے اس میں، لیکن اس کو پورا ٹائٹ نہیں کریں گے، ہلکا سا لگا کر اوپر ٹاپ کور لگائیں گے. ٹاپ کور کی پیکنگ لگائیں گے اور ٹاپ کور لگائیں گے، 4 نٹ اس پہ لگیں گے 10 نمبر. اس کو صحیح ٹائٹ کر کے کس کے بعد میں یہ 2 بولٹ ٹائٹ کریں گے. چاروں بولٹ صحیح ٹائٹ کریں گے بالکل کس کے. یہ نٹیں ٹائٹ کر کے پھر آپ نے کوائل پلیٹ لگائیں گے. کوائل پلیٹ میں رنگ اور میگنیٹ کی سیل ہم نہیں لگائیں گے. یہ اس کے کوائل پلیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کٹا ہوا ہے، تو اس میں ہم لوگ UHU لگا رہے ہیں، ورنہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ رنگ پہ ہلکا سا آئل لگا کر اس میں بٹھا دے بالکل اس طرح ہلکی سی آئل لگا کر. اور چھوٹے 2 رنگ اس میں یا 2 سکرو لگیں گے، اس کے نیچے 2 چھوٹے سے رنگ بھی لگائیں گے. اور ایک یہ میگنیٹ کی سیل یہ اس میں لگے گی اندر سے. اور یہاں پہ ہم یہ لگا کر کوائل پلیٹ بٹھا دیں گے بالکل اسی طرح. 2 سکرو لگائیں گے اس میں، ایک اوپر ایک نیچے. اس کو صحیح برابر ٹائٹ کریں گے آپ. یہ نیوٹرل سوئچ لگا دیں گے ہم یہاں پر گیئر ڈرم کے پاس.
ٹائر چینجر، یہاں سے ہلکا پھلکا آئل سیم ہو سکتا ہے. یہ لگا کر ہم میگنیٹ لگائیں گے. میگنیٹ لگائیں گے. یہ میگنیٹ کی کیچر کو اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے تاکہ کیچر گر نہ جائے. کہیں کیچر میں بٹھا کر نٹ لگائیں گے میگنیٹ کا. نٹ لگا کر 14 کا رنگ پانا یا 14 کی گوٹی سے ہم اس کو ہلکا سا ملائیں گے، پھر ٹائٹ کریں گے. میگنیٹ کا اپنا آنکڑا آتا ہے اور کولر یہ آنکڑا اس میں پھنسا کر 14 کی گوٹی یا رنگ پانے سے ٹائٹ کریں گے. یہ ہیڈ کے دونوں بولٹ ٹائٹ کر کے بٹھا کر ٹائمنگ سیٹ کریں گے تاکہ آپ کی گاڑی ناکنگ بھی نہ کرے اور اسٹارٹنگ میں بالکل A to Z بالکل A1 ہو. یہ اب ہم ٹائمنگ گراری بٹھانے لگے ہیں. اس میں آپ نے ذرا سا غور کرنا ہے تاکہ اس میں آپ سے کوئی 19-20 نہ ہو. یہ ہم نے بالکل پراپر طریقے سے لگانی ہے. یہ میگنیٹ کو آپ نے اس کے ٹی کے نشان پہ لانا ہے. یہاں پہ اوپر ایک پیس پہ نشان ہے اور ٹی کے پاس ایک لائن کا نشان ہوگا. یہ بالکل لیول کر کے یہ ٹائمنگ گراری پہ ایک ٹک کا نشان ہے اور ہیڈ پر بھی ہے، وہ آپ نے بالکل لیول لانا ہے. یہ ٹی کا لیول لا کے اور یہ ٹک کا نشان اگر ہیڈ کے نشان سے ہلکا سا اوپر ہو تو بالکل بیسٹ، یا بالکل لیول میں. نیچے نہیں آنا چاہیے اس سے. اگر اس سے نیچے ہوگا تو آپ کی گاڑی فولڈ کرے گی، ناکنگ کرے گی، تھوڑا سا گرمائش بھی کرے گی گاڑی. یہ اس طرح سیٹ کر کے اس پہ 3 بولٹس لگائیں گے اور صحیح ٹائٹ کریں گے. بالکل اس کو ڈھیلا بالکل نہیں چھوڑنا ہے. ٹائمنگ گراری کے نٹ ٹائٹ کر کے ہم اس میں لگائیں گے گول کور. گول کور لگا کر اس کے تو ویسے ہم نے ٹائپٹ وغیرہ سیٹ کیے ہوئے پہلے سے، مگر اس کے گول کور لگا کے آپ نے ٹائپٹ سیٹ کر دینے صحیح طریقے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پوری مکمل فٹنگ دکھائیں گے، جو پورا انجن جس میں ہیڈ، پسٹن رنگز وغیرہ، وال، ٹیپر سلنگ سارا آپ کو مکمل پوری تفصیل سے دکھائیں گے. اور یہ گول کور ابھی ہم لگا کر، یہ گول کور لگایا پیکنگ لگا کر، ابھی اس کو ہم ادھر گاڑی میں چڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں.